الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہمارا 27واں قیام مکمل ہوا اور آج 30ویں پارے کا آخری ربع پڑھا گیا۔ اس میں 17 صورتیں ہیں آج کے ربع کے اندر، اور زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور بنیادی موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، آخرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اس کے لیے دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ البینہ ہے، جس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور قرآن کا جو نزول ہے، یہ اتمام حجت ہے ساری دنیا پر، بنی اسماعیل کے اوپر بھی اور بنی اسرائیل کے اوپر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ شرک اور کفر سے باز آ جاتے۔ اس لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی مبعوث فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، توحید ہی، اور جو ماننے والے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو اللہ کے اس توحید کے پیغام کو مان جاتے ہیں اور پھر اپنے کردار کو صالح بناتے ہیں، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور جو نہیں مانتے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، نہ ماننے والے بدترین مخلوق ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ قیامت کے دونوں مرحلے، ایک قیامت کا مرحلہ ہے تباہی و بربادی اور سب ختم ہو جائے گا، اللہ، پھر دوبارہ قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور فرمایا کہ اس دن زمین جسے تم بے جان سمجھتے ہو، یہ ساری خبریں اور راز اور کچا چٹھا کھول دے گی، سب کچھ بتا دے گی، کس جگہ کس نے کس وقت کیا کیا کیا، یہ زمین ہی سب کچھ بتا دے گی۔ لہذا ذرہ بھر نیکی کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ بھر برائی کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ گویا اگر کسی نے عمل کرنا ہو اور کوئی ایسا جرم کرنا ہو تو جرم کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ زمین سے نیچے اتر جائے۔ اللہ اکبر، اگر زمین سے اترنا ممکن ہے تو پھر جرم کی کوئی جگہ مل جائے گی، اور جب زمین سے اترنا ممکن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بھی جرم نہیں کر سکتا، ہمارے پاس جرم کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سورۃ العادیات ہے، اور سورۃ العادیات کا بنیادی اور مرکزی موضوع یہ ہے کہ مخلوق کی وفادار ہے، اللہ اکبر، لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے جو اپنے خالق کا بھی ناشکرا ہے۔ اور مخلوق میں سے یہاں اللہ کریم نے بطور مثال گھوڑوں کا انتخاب فرمایا، اور گھوڑوں کی مثال، اور خاص طور پہ گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم اٹھائی جن میں وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے اور مالک سے وفاداری کی بہترین مثال ہے۔ جہاں مالک ان کو یعنی ڈالتا ہے، دریا میں ڈالے وہ دریا میں چلے جاتے ہیں، آگ میں ڈالے وہ آگ میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی گھوڑے کو مالک اس کا لے کے جاتا ہے وہ اس طرف بھاگ جاتے ہیں، اور کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے خالق کا ناشکرا ہے اور اس کے اوپر گواہ بھی ہے۔ اپنے انجام پر غور و فکر کرو اور مالک کے فرما بردار بن جاؤ۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں میں جاؤ گے تو پھر ہر چیز جو ہے باہر نکالی جائے گی اور نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ القاریہ، سورۃ القاریہ حادثہ قیامت کا ذکر ہے، کھڑکھڑا دینے والی، اس کی شدت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ منتشر پروانوں کی طرح نظر آئیں گے، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اس قدر تباہی و بربادی ہو جائے گی۔
اور اس دن پھر اعمال کا وزن ہوگا. جن لوگوں کی نیکی زیادہ ہوگی وہ مزے کی زندگی میں یعنی جنت میں ہوں گے، اور جن کی نیکی کم ہو جائے گی وہ آگ سے بھری کھائی کے اندر ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ نیکی کس سے کم اور کس سے زیادہ، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ نیکی اور برائی کا مقابلہ ہے. نیکی برائی سے زیادہ ہو جائے تو جنت مل جائے گی، اور نیکی برائی سے کم ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو انسان ناکام ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا، اور ایک دوسرا فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی امتحان کرتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے. ہر شخص کی استطاعت مختلف ہے. کسی ادارے کا سربراہ اس کی استطاعت اور ہے، اس ادارے کا جو نائب قاصد ہے اس کی استطاعت اور ہے، اور ہر شخص کی جو ملک کا سربراہ ہے اس کی استطاعت اور ہے، اور عوام کی استطاعت اور ہے. ہر شخص سے جو امتحان لیا جائے گا وہ استطاعت کے مطابق لیا جائے گا. لہٰذا کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ تکاثر ہے. تکاثر کا مطلب ہے کثرت کی طلب، اور کثرت صرف مال کی نہیں، انسان کو ہر چیز کی کثرت کی طلب رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے، تکاثر نے غافل کر رکھا ہے. اور کثرت ہر چیز میں، کسی کو مال کی کثرت کی جو ہے حوث رہتی ہے، کسی کو اولاد کی کثرت کی خواہش رہتی ہے، کسی کو علم کی کثرت کی کہ میرا علم دوسروں سے بڑھ جائے، میری اولاد دوسروں سے بڑھ جائے، میری دولت دوسروں سے بڑھ جائے. اور ہر چیز میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا پرستی اور مال کی محبت جو ہے یہ اس کا انجام بہت برا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل رہتا ہے، اور اللہ سے جو شخص غافل رہتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، اس کا حساب دینا پڑے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی شہد کا میٹھا کر کے لاؤ. گرمی تھی اور وہ لے آیا، اور جب وہ لے آیا تو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن پینے سے پہلے خیال آیا کہ مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن. تو اپنے غلام سے کہا تو پی جا، میں نے نہیں پینا، اور غلام کو پلا دیا اور خود نہیں پیا. تو جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی نعمت استعمال کی ہے اور کتنی نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. دنیا میں کوئی کمپیوٹر کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے. تو اللہ کی بے شمار نعمتیں، اس کا شکر کیسے ادا ہو. جب شکر ادا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. تو شکر کیسے ادا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمت الشکر الحمدللہ. بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. ہر نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے جائیں. ایک اور عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے وہ اس مقصد کے لیے وہ نعمت استعمال کی جائے. تو یہ عملی شکر ہے. اور زبانی شکر یہ ہے کہ انسان الحمدللہ پڑھتا رہے. سورۃ العصر ایک بڑی جامع سورت ہے. اللہ. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول بہت معروف ہے کہ اگر کوئی اور سورت نہ بھی نازل ہوتی، صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی، اللہ اکبر، تو یہ لوگوں کو یہی سورت کافی ہو جانی تھی ہدایت کے لیے اور کامیابی کے لیے. اس لیے کہ یہ بہت جامع ہے. اس میں 4 ادوار سے گزرے بغیر خسارہ اور خسارے سے بچنا ممکن نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر شخص خسارے میں ہے. صرف 4 ادوار سے نکلنے والا انسان بچے گا. اور وہ 4 ادوار کیا ہے؟ پہلا ایمان ہے جو دراصل تطہیر افکار و نظریات ہے، اور دوسرا سیرت و کردار کی تطہیر ہے جس کو عمل صالح کہا گیا ہے، اور تیسری دعوت و ارشاد ہے جس کو تواصی بالحق کہا گیا، اور چوتھی ابتلاء و آزمائش میں ڈٹ جانا ہے اور وہ ہے تواصی بالصبر. آگے سورۃ الہمزہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے جو کافر تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے. خاص طور پر اخنس بن شریق وغیرہ کو تنبیہ ہے، اور کچھ اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے سزا اگر دینی ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی بیماریوں کا اور برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی سزا دینے کے لیے قیامت ضروری ہے. اگر قیامت نہ ہو
تو ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا کون دے گا؟ اور بڑے بڑے جو فرائنہ اور جبابرہ ہیں ان کو سزا کون دے گا؟ فرمایا کہ یہ منہ پر تانا دیتے ہیں، چغلی اور غیبت کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے مال جمع کرتے ہیں، پھر یہ گمان کرنا کہ میرا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور میں نے مرنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کو ہر طرف سے لمبے ستونوں میں بلند کی ہوئی آگ جو ہے وہ گھیر لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الفیل ہے۔ ابرہہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا، 360 بت تھے، وہ نہیں بچا سکے، اور اللہ نے معمولی چڑیوں سے کام لے لیا، اور وہ معمولی چڑیوں نے جو ہے ان کا تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو تھے حضرت عبد المطلب، وہ متولی تھے، تو ابرہہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے ملنا ہے، تو اس نے بڑی شوق سے ملاقات کا وقت دے دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آ کے میری منت سماجت کرے گا کہ کعبہ نہ ڈھاؤ، تو اس نے ملاقات کا وقت دے دیا۔ عبد المطلب جا کے ملے تو انہوں نے کہا کہ گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ تیرے بندوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، تو میرے 200 اونٹ واپس کر۔ وہ حیران ہو گیا، میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہوں، تم اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں مالک ہوں اونٹوں کا، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، میں تو ہوں انا رب الابل، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، تو رہ گیا گھر، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، اس کا بھی ایک رب ہے، یمنعہ، وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ نے معمولی چڑیوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر! اور فرمایا کہ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے شرک چھوڑنا بڑا ضروری ہے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ آگے سورہ قریش ہے، اور قریش کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ احسان شناس بن کر کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس رب نے خوف سے امن دیا، بھوک میں رزق دیا، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ آگے سورۃ الماعون ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو کفار ہیں، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ یا عمر بن عائذ وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ قریشی لیڈر جو ہیں قیامت سے انکار کے باعث یہ سارے کے سارے بد کردار ہو گئے، نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ویل ہے ان کے لیے، یعنی ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے۔ گویا عقیدہ آخرت کے بغیر کردار کی پاکیزگی بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص کیوں پاکیزہ کردار رکھے گا؟ جس کو آخرت میں جواب دہی کا ڈر ہوگا وہی کردار پاکیزہ رکھے گا۔ فرمایا کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھلانے پر یا مدد کرنے پر توجہ نہیں دیتے، نماز بے توجہی سے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، ریاکار ہیں، اللہ اکبر، اور انتہائی کنجوس ہیں۔ اور یہ ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا عقیدہ آخرت درست نہ ہو۔ سورۃ الکوثر ہے، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی مختصر ترین سورت ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل وغیرہ اور دیگر کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو کہتے اس کو چھوڑ دو، اس کا تو نشان ہی مٹ جائے گا، وہ تو ختم، اس کی تو میرینہ اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اس کا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کفار کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ گویا اطاعت و قرب کے اعمال سے دشمن کا کلا کما ہوگا، یعنی آپ اطاعت و قرب کے اعمال کریں، دشمن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے خیر کثیر، حوض کوثر، یہ شاندار حکومت دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور یہ صورت اس قدر جامعیت اور اختصار کا مجموعہ ہے، نمونہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کا ادب پارا ہوتا تھا، شاہ پارا ہوتا تھا، وہ جا کے کعبے کے اندر لٹکا آتے تھے، وہاں پہ مختلف ادباء اور شعراء آتے تھے اور وہ آ کے دیکھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو اس کو جا کے لٹکا دیا وہاں، اور لوگ جو ہے اس کو آ کے دیکھتے تھے، جو بڑے بڑے فصیح اللسان اپنے آپ کو کہتے تھے اور بڑے بڑے جو ادباء اور فصحاء اور بلغاء، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی شخص لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ! آگے سورہ کافرون ہے، یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں یہ معبودوں کے اشتراک کی پیشکش کرتے تھے، یعنی ولید بن مغیرہ نے، عاص بن وائل میں، اسود
جو ہے وہ بھی اور امیہ بن خلف قریشی سردار جتنے بھی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرتے تھے ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم تیرے معبود یعنی اللہ کی بندگی کر لیا کریں گے اور ایک سال ہم سارے مل کے ہمارے معبودوں کی بندگی کر لیا کریں گے۔ ان کو بتایا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کافروں کے دین سے مکمل قطع تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے کہ کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں، فکر کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، لہذا میں ایک اللہ کی خالص بندگی نہیں چھوڑ سکتا، تم در کی ٹھوکریں کھانا چاہو تو کھاتے رہو، میں نے تو ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا راستہ ہے میرا اپنا راستہ ہے۔ سورہ نصر جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں سورۃ التودیع، وداعی سورت۔ جب یہ سورت نازل ہوئی انا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ فوج در فوج اسلام کے اندر آ رہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کیا بیان کیجئے، تسبیح کیجئے اور استغفار کیا کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد کے نتیجے میں فتح مکمل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ تسبیح و تحمید کیا کریں۔ سارے صحابہ سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سورت سن کر لوگوں نے خوشیاں منائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور وہ دانائے راز رسول تھے، دانائے راز نبوت تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آگے سورۃ اللہب ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، اور برے انجام کی پیشگوئی یہاں کی گئی ہے، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ نجات کا دار و مدار رشتہ داری پر نہیں ہے، حسب اور نسب کے اوپر نہیں ہے، ایمان اور حسن عمل پر ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا، لیکن کافر چچا اور چچی کے جہنمی ہونے کی خبر اس میں دی گئی، اور مطلب یہی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں اور رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا یہ بھی اعجاز ہے قرآن کا۔ ان کی زندگی میں دشمن تھا، دشمنی کر رہا تھا، ان کی زندگی میں یہ سورہ لہب نازل ہو گئی تھی، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ تو تباہ و برباد ہوگا۔ اچھا، اس نے وہ چاہتا تو چونکہ وہ دشمنی کر رہا تھا قرآن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہتا تو اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ یہ صورت اس کے ہوتے ہوئے پڑھی جاتی تھی، تبت یدا ابی لہب، تب وہ ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن اس کو یہ جرت اور توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور یوں مسلمان ہو کے یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، شکست کی خبر سن کر چند دن بیمار رہ کے ہلاک ہو گیا، اور اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، اس میں یہ دراصل مشرکین کا سوال تھا، اللہ کا تعارف کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا، نسب بیان کیا، بخاری کے اندر، مسند احمد، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو 5 صفات سے توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ توحید ذات ہے، یا کہہ لیجئے توحید ربوبیت، اس کا 5 صفات ہیں، 2 مثبت ہیں۔ الاحد ہے، اللہ جو ہے الحد ہے، یکتا، اور وہ واحد نہیں ہے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، الاحد کا مطلب ہوتا ہے یکتا، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا الصمد ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ہر طرح کے حوالے سے پاک۔ اور 3 جو ہے منفی صفات، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی لڑی نہیں، اس کے نیچے بھی کوئی لڑی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، برابر میں بھی کوئی لڑی نہیں، اس کا کوئی اس طرح کی رشتہ داری ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا تعارف کروایا۔ آگے 2 صورتیں ہیں معوذتین، ان کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پناہ مانگنے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ معوذتین آپ پڑھ کے دم بھی کیا کرتے تھے۔ خود نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے آپ کو دم کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے تو میں نے پڑھا، اور میں نے پڑھ کے جب دم کیا تو میں نے پھر اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیرا، کیونکہ وہ مقدس ہاتھ تھا، تو میں نے آپ کا ہاتھ ہی پکڑ حصول برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کے جسم پر پھیرا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور اس جادو کا علاج بھی اللہ کریم نے یہی بتایا، تو 11 گریں اس نے لگائی ہوئی تھی۔ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا گیا، وہ کنگھی جو تھی کنویں کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ نکال کے وہ بھی پھینک دی گئی، اور یہ معوذتین پڑھی تو وہ بھی اس سے نکل گئی، گریں بھی کھل گئی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو سورۃ الفلق ہے اس میں مخلوق کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، اور یہ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، رات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، جادو کے شر سے، اور حسد کے شر۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ کہیں کہ میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ بعض تکلیفیں ہیں، یہ بعض وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کا انسان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا۔ دنیا میں انسان دوائیاں لے لیتا ہے، دم درود کروا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن تکلیفوں کا حل یا ازالہ انسان کے پاس نہیں ہوتا، وہ جو دنیاوی اسباب سے جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، وہ سورۃ الفلق پڑھنے سے وہ ساری کی ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں صورتوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اور سورہ ناس جو ہے کہ جو شیطان رکاوٹ بنتا ہے ہر چیز میں، اس شیطان کی ہر رکاوٹ سے انسان کو نجات مل جاتی ہے سورۃ الناس۔ دنیا کی ساری مصیبتیں جو دیگر تکالیف ہیں وہ سورۃ الفلق سے، اور شیطان جو رکاوٹ بنتا ہے اس سے انسان کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، اس رکاوٹوں سے۔ اور اس کو یوں بھی آپ ریلیٹ کر لیجئے، الحمد سے قرآن شروع ہوا تھا اور قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہوا ہے، گویا زندگی کا مقصد اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اور شکر کے جذبے کے ساتھ۔ حمد ہوتی ہے وہ تعریف جو شکر کے جذبے کے ساتھ۔ زندگی ساری کی ساری صرف اس لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر خطبے سے پہلے الحمدللہ یا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، نحمدہ اسی کی ہم بندگی حمد بیان کرتے ہیں، ونستغفرہ نستعینہ اور اسی کی مدد مانگتے ہیں یہ حمد بیان کرنے کے لیے۔ ونستغفرہ اور حمد بیان کرنے میں جو کوئی غلطی کوتاہی رہ جائے تو ہم اللہ سے ہی مغفرت مانگتے ہیں۔ تو گویا وہ جو حمد کے اندر شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ساری زندگی حمد کے لیے ہے، اور اس میں جب رکاوٹ پیدا ہو تو قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، اور شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کریم نے یہ آخری صورت نازل فرما دی۔ اور ان آخری 3 صورتوں کی ہی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے اس شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا، لیکن باقی سب کے ساتھ شیطان ہے، اس کی بچنا چاہیے۔ اور ابو ذر غفاری کا قول ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے من الجنۃ والناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جو جنوں کا شیطان ہے نا وہ تھوڑا خطرناک ہے، جو انسانوں کا شیطان ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ رمضان میں سارے شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اصل میں جنوں کے شیطان جکڑے ہوئے ہیں، انسانوں کے شیطان کھلے پھرتے ہیں۔
لہٰذا یہ جرائم کرنے کے لیے سیلف سفیشینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں قرآن سے جوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔